کہ وہ ان ساری باتوں کو سن کر اور یہ سارے سوال ان کے سن کر گھبرا گئے، اس لیے کہ وہاں تو صاحب کا قیام تھوڑی سی دیر کا ہوا تھا اور وہاں تو آپ نے امامت کی تھی. اب اتنی سی دیر کے لیے کون گننے کھڑا ہوتا ہے کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے دروازے ہیں. لیکن ابھی وہ سوال پوچھ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے ظاہر کر دی. آپ نے اس کو دیکھ لیا. بخاری میں اور مسلم میں روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو قریش نے واقع معراج پر جھٹلایا تو میں ہجر میں کھڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا اور میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کی اور میں ان کو دیکھتا جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی لاج اس طرح سے رکھی، اللہ کی طرف سے مدد آئی. لیکن بہرحال ان کو ماننا تو نہیں تھا. جب وہی نہیں مانتے تھے تو اس واقعے کو وہ کہاں سے مانتے؟ انہوں نے سوچا کہ ہم اب کس کے پاس جائیں اور کس کو یہ واقعہ سنائیں. تو وہ بھاگے بھاگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان کو بتایا کہ سن لیا تم نے کہ تمہارے ساتھی اب کیا کہنے لگے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کر آ گیا. اس موقع پر آتا ہے کہ یہ واحد موقع تھا کہ ابو بکر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور انہوں نے پوچھا لوگوں سے کیا واقعی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو مشرکین کی تو امیدیں بلند ہو گئیں کہ ہاں شاید اب یہ سن کر اور کچھ ان کے ایمان کے اندر کمی آئے. انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم تم کو بھی سنوا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوال کے بعد کہا کہ لوگوں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو کون سی بڑی چیز ہے؟ پلین کامن سینس کی بات ہے نا. جب فرشتہ آ سکتا ہے تو انسان بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ فرشتہ بھیج سکتا ہے تو اپنے بندے کو بلا بھی سکتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ، اس لیے کہ واقعہ معمولی نہیں تھا. اس پر فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. یہ دن ہے کہ جس سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا اور وہ صدیق اکبر کہلانے لگے. واقعہ معراج اور جو ابھی ہم نے واقعہ اسراء جو ڈسکس کیا ہے ہم نے، یہ متفقن علیہ ہے. صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس کا جھوٹ پر سب کا جمع ہو جانا، کتنے سارے صحابہ مل کر جھوٹ بولیں گے، یہ محال کے درجے میں آتا ہے. بہت ہی اس کے چانسز کم ہیں کتنے سارے لوگ مل کر کوئی کسی بات میں جھوٹ گھڑیں. اور اسراء کا تو انکار کرنے والا اگر کوئی کہے کہ نہیں اسراء نہیں ہوئی تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے. تو یہ علماء کا اس کے بارے میں اپنا فیصلہ ہے. طائف کی طرف تو امید لے کر جو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ امید تو آپ کی پوری نہ ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بعد کئی اور دروازے کھول دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اور مومن بھی کبھی اپنی کوششوں میں کمی نہیں کرتا کہ ایک جگہ مجھ کو ناکامی ہوئی تو بس اب میں بیٹھ جاؤں. اس لیے کہ تو حق جہاد پھر ادا نہ ہوا، مختلف کوششیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مزید راستے کھولے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں بسانے کی خوش قسمتی. اور یہ سعادت ہے دراصل جو کہ اہل یثرب کے حصے میں آنے والی تھی. نبوت کے 11ویں سال یعنی کہ وحی کے آغاز کے 11 سال کے بعد موسم حج میں 6 آدمیوں نے آ کر اسلام قبول کیا. مدینے سے آئے اور 6 لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر اس کی تبلیغ کریں گے. اگلے سال 12 نبوی میں 7 لوگ اور آئے. 6 تو وہی جو پہلے تھے اور ان کے ساتھ 7 لوگ اور ان آئے. صحیح بخاری میں ان سے بیعت کے کلوزز بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ بیعت کو سمجھ لیجئے، یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا کہ تم اپنی بیعت پر، اپنی تجارت پر خوشیاں مناؤ. بیع کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، با یا اور عین. بیع کہتے ہیں تجارت کو. تو بیعت یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور وہی عہد کیا کرتے تھے کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہیومن ٹچ کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ایک بات آپ زبانی کلامی کہیں اور پھر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ ہم کہتے ہیں ہینڈ شیک جس طرح سے ہوتی ہے، یہ بالکل ہینڈ شیک والی چیز ہے. اس کی کیفیت آتی ہے نا
اگلے کا خلوص، اور پھر وہ ہینڈ شیک سے تو لوگ بہت کچھ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ اگلے کے اندر کتنی وارمتھ ہے اور کتنا اس کے اندر خلوص ہے، اور بہت ساری باتیں بعض لوگ محسوس کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر وہ بیعت لیا کرتے تھے. یعنی کہ ہاتھ تو دراصل ہے اللہ کے رسول کا، لیکن وہ تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، تو لہٰذا ان کی بات مان کر اللہ کی رضا وہ تلاش کرتے تھے. یہ بس بیعت کا کنسپٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. ابھی آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کہ رسول ہونے کے ناطے تو بھلائی کے علاوہ کسی بھی اور بات کا حکم دے ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے طور پہ انہوں نے اس چیز کو شامل کر لیا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلط بات میں تم سے کہوں تو پھر لازم نہیں ہے کہ تم میری فرما برداری کرو. اس میں آگے اس کا اظہار اور اس کا مینیفیسٹیشن اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے اور اگر صحابہ اس میں اختلاف کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ احد کے موقع پہ یا بدر کے موقع پہ جو آپ نے جگہ پسند کی کہ ہم یہاں اپنا کیمپ لگاتے ہیں، تو پہلے وہ آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کی وحی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ نہیں، وحی تو نہیں ہے، میری اپنی رائے ہے. تو پھر نہایت ادب کے ساتھ وہ ایک آلٹرنیٹ پیش کرتے تھے کہ ہمارے خیال میں یہ بات اس طرح مناسب نہیں ہے، اگر یہ نہ کیا جائے یہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یعنی کہ نافرمانی تو نعوذ باللہ نہ ہوئی، لیکن اختلاف رائے کی یہاں گنجائش ہے. نبی کی رائے سے اختلاف ہوا ہے اور وہ پہلے کنفرم کر لیا کرتے تھے کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا اللہ نے وہی نازل کی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگریکلچرل ایکسپرٹ نہیں تھے، کوئی آپ کو جنگوں کی اسٹریٹجیز آپ کو نہیں آتی تھیں، تو انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا بھی نہیں تھا کہ دنیاوی علوم پر مجھ کو مہارت اور عبور حاصل ہے. عبور کی بات ہو رہی تھی کل، عبور کمانڈ، یعنی کہ کمانڈ حاصل ہو گئی ہے. تو آپ نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، آپ تو دین سکھانے آئے تھے لوگوں کو. اور جو مختلف ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنے اپنے فیلڈز کے، ان کی رائے مشورے کو آپ نے اکثر اہمیت اور اپنی رائے پر بھی فوقیت دی ہے، اپنی رائے پر بھی آپ نے پریفر کیا ہے. مراد اس میں یہ ہے کہ اسلام ایگوسٹک ریلیجن نہیں ہے، وہ اس طرح کی اوبیڈینس نہیں چاہتا انسانوں سے کہ چاہے وہ عقل کو بھی اپیل نہ کر رہی ہو اور اس سے بہتر چیز موجود ہو اور بس لیڈر کسی کی بات نہ سنے. قرآن میں بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ آپس میں صلاح مشورے سے طے پاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمیشہ یہ رہی کہ جب کوئی آگے مہم درپیش ہوتی تھی، آپ ہمیشہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے مشورے لیا کرتے تھے. کبھی آپ نے ڈکٹیٹر کے طور پہ نعوذ باللہ اپنا فیصلہ اس طرح نہیں نافذ کیا انلیس اینڈ انٹل کہ وہ وہی کا ہی کوئی حکم ہو. اور اس طرح لوگوں کو مشورے کے اندر شامل کر لینے میں ایک کاز جو ہوتا ہے وہ سب کا کاز بن جاتا ہے. سب خلوص کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور ہر ایک کام کہتے ہیں نا پرسنل ٹچ، وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ذرا سے یہ ایکسپلین کرنا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. یہ لوگ واپس ہو گئے اور ان کے ساتھ آپ نے ایک معلم، ایک ٹیچر ان کے ساتھ بھیجا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. مدینے والے ان کو مقری کہہ کر پکارا کرتے تھے. مقری یعنی کہ پڑھنے والا. قبیلہ اوس کے 2 سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر ایک دفعہ آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں. اور یہ بات ان کو پسند نہ آئی، اس لیے کہ اس وقت تک مشرک ہی تھے، اور انہوں نے سختی سے ان کو روکا کہ تم یہ بات مت کرو، تم ایسی باتیں ہمارے ہاں آ کے لوگوں کو مت بتاؤ. اس پر مصعب بن عمیر نے بہت نرمی اور پولائٹلی ان سے کہا کہ آپ بیٹھ کر میری بات سن لیجئے، پسند آئے تو قبول کیجئے، پسند نہ آئے تو قبول نہ کیجئے. وہ بیٹھے اور باری باری آئے، پہلے ایک آئے پھر دوسرے آئے. انہوں نے سننا شروع کیا اور سنتے سنتے ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ایمان کا نور ان کے دل میں داخل ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ 2 سردار ایمان لے آئے قبیلہ اوس کے،
اس کے بعد یہ واپس تشریف لے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، اور حضرت سعد بن معاذ نے کہہ دیا وہاں پر سب لوگوں سے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو میں کسی سے بات نہیں کروں گا. سمپل سی بات. آپ اس میں یہ دیکھیے کہ اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں، کیا بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. یہ کہنا مذاق نہیں ہے، اس قدر کانفیڈنس کے ساتھ کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو میں بات نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے قبیلے خاندان کے دل جیتے ہوئے تھے، تبھی تو یہ بات لوگوں کو اتنی کھل گئی. تو روایات میں آتا ہے کہ شام تک کوئی گھر ایسا نہیں بچا جو کہ مسلمان نہ ہو گیا ہو. ہر کوئی نہ کوئی فرق اس کے اندر سے، ہر گھر میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، سوائے چند ایک کا جن کا کہ ذکر بعد میں آئے گا. یہ آپ دیکھیے فائدہ ہوتا ہے سرداروں کا ایمان لانا. رسول اور انبیاء بھی سب سے پہلے جا کر سرداروں کو پیغام دیتے ہیں، ایلیٹ کو، انٹیلیجنسیا کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے عوام کی. اگر یہ مان جائیں تو باقی لوگوں کا پیغام ماننا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ امیجن کیجئے کہ فرعون ایمان لے آتا، کتنی سہولت ہو جاتی، جھٹ پٹ باقی سارے ایمان لے آتے. اسی طرح ہیڈز آف دا فیملی کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم جب اپنے خاندانوں کے سربراہ ہیں، اور ہمارے ہاں کے مرد خاص طور پہ، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو اور صحیح بات کو اور سچ کو قبول کریں. ان کے قبول کرنے سے باقی گھرانے والوں کے لیے بہت سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے. اگلے سال یعنی کہ 13 نبوی میں حضرت مصعب بن عمیر یہ کامیابی کی خوشخبری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یثرب سے 73 مرد، 73 مرد اور 2 عورتوں نے آ کر بیعت کی. 75 لوگ ہو گئے. کتنے عرصے میں ہوا ہے؟ 1 سال کے اندر. اور کس کے ذریعے سے؟ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں، ذاتی طور پہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور ان کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 12 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں ذاتی طور پہ مکے میں. 140 کے قریب مسلمان ہوئے. کیا کنکلوژن ہم ڈرا کر سکتے ہیں اس سے؟ ہم کسی کے تقوی کا یا اس کے اللہ کے اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا. ہم عام طور پہ اسٹیٹسٹکس کے بہت شوقین ہو گئے ہیں نا، اور اسٹیٹسٹکس کے بعد پھر ہم خود ہی چند کنکلوژنس پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ آئے تو ایسا ہوا اور یہ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. نہیں، کبھی ایسی باتیں مت سوچا کریں. رسول کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضرت مصعب بن عمیر کیا کبھی نوح علیہ السلام کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 900 سال تبلیغ کی تھی. 100 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ کنورٹ ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو ہیڈ کاؤنٹ کے چکر میں نہیں پڑتا، اور نہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ میں تو اتنی کوشش کرتی ہوں، اتنے خلوص سے بتاتی ہوں اور 4 لوگ آتے ہیں، اور فلاں کو دیکھو انہوں نے تو ابھی شروع کیا اور دیکھیں ان کے ہاتھ تو ڈرائنگ روم بھر گیا ان کا. اس طرح مت دیکھا کریں. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ اللہ کی اپنی مصلحت ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے. اپنے کاموں کو جس طرح کروانا چاہتا ہے اس نے وقت فکس کیا ہوا ہے، کس کے ذریعے کروانا ہے وہ بھی فکس کیا ہوا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے، حضرت علی کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، صرف ایک اور زیادہ نہیں، تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. ان کے ہاں سرخ اونٹ بہت بڑی دولت ہوتے تھے. جیسے کوئی آج مجھ سے آپ سے کہے کہ یہ 100 مرسیڈیز سے بہتر ہے یا 100 کیڈلک سے زیادہ بہتر ہے، ایسی بات تھی. بہرحال اللہ کی شان کہ اس 1 سال کے عرصے میں اتنی زبردست کامیابی ان کو حاصل ہوئی. تو آپ یہ سوچیں کہ مصعب بن عمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبوب ہوں گے کہ کیا انہوں نے زبردست ایک کارنامہ انجام دیا، اور رات دن وہ بس مدینے میں تبلیغ میں رہا کرتے تھے. حضرت مصعب نے جنگ احد میں شہادت پائی. ان کا قاتل ابن قمہ تھا، اور وہ یہ سمجھا کہ اس نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مصعب بن عمیر کی شکل اور صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.